السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواہ مسلم۔ محترم حضرات و معزز خواتین، سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور مسلم شریف کی ایک بڑی ہی جامع حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید سے دوری کے اسباب کیا ہیں اور قرآن مجید سے اعراض اور غفلت برتنے کی سزا کیا ہے، انہی دو اہم باتوں کی انشاءاللہ آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ باتیں بغور سننے اور ان پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، معزز خواتین، انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور ہم سب کا ازلی دشمن شیطان قرآن سے ہم کو دور کرنے کے لیے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر رکھا ہے کہ کسی طرح سے ہم قرآن مجید سے دور رہیں، اور ان رکاوٹوں کو شیطان نے ہماری نظروں میں خوشنما اور خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے شیطان نے ہمیں دلائل بھی دے رکھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں اور قرآن مجید کے قریب نہ جانے پائے۔ ویسے تو قرآن سے دوری کے بہت سے اسباب ہیں، مختصر وقت میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر میں چند بڑے اہم اور بنیادی اسباب کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، قرآن سے دوری کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی سبب ہے قرآن مجید کے فوائد اور فضائل سے لا علمی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، انسان کی نظر میں جو چیز قدر و قیمت والی ہوتی ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک کسان آدمی ہوتا ہے جو فارمنگ کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ کھیتی نہ کرے، اس پر بے توجہی برتے، تو پیداوار نہیں ہوگی، اس کے بچے بھوکوں مر جائیں گے۔ جو اصلی کسان ہوتا ہے، جو پرفیکٹ کسان ہوتا ہے، نہ تو سردی کا خیال کرتا ہے، نہ گرمی کا خیال کرتا ہے، نہ بارش کا خیال کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنے کھیت میں موجود ہوتا ہے، اور فصل کو تباہ اور برباد ہونے سے
بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فصل اور کھیت کی اہمیت کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ ایک تاجر آدمی ہے، بزنس مین آدمی ہے، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے دکاندار، بہت سارے تجارت پیشہ حضرات 8 گھنٹہ نہیں، 12 گھنٹہ نہیں، 15 گھنٹہ ڈیوٹی دیتے۔ کیوں ڈیوٹی دیتے؟ انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ مقابلہ آرائی چل رہی ہے، کمپٹیشن چل رہا ہے۔ محنت نہیں کریں گے، تجارت پر توجہ نہیں دیں گے تو تجارت کا دیوالیہ ہو جائے گا، تجارت برباد ہو جائے گی، اور ہم جو گول اور جو مقصد لے کر اٹھے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ تو میں نے 2 مثالیں دی ہیں، آپ انہی کے ذریعے سے دیگر چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک کسان آدمی محنت کیوں کرتا ہے؟ اس کو فصل کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ تاجر آدمی تجارت میں محنت کیوں کرتا ہے؟ اس کو تجارت کے فوائد اور اس کے خوبیوں، اس کی فضائل کا اندازہ، اس لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر قرآن کی اہمیت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے تو ہم بھی قرآن کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، قرآن پر توجہ دیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھیے، قرآن ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے سب سے سیدھا اور سب سے درست راستہ ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، ھدی و ذکریٰ للمؤمنین، ھدی للمتقین، ھدی و بشریٰ للمحسنین۔ قرآن یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے مومنوں کے لیے، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ تو قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے سراپا راحت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے اندر سکینت اور سکون ہے۔ قرآن پڑھنے سے دلوں کا غم دور ہوتا ہے، آدمی کے اندر سے تناؤ کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور سکینت اس پر نازل ہوتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے۔ میں 1-2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے بغل میں ان کا گھوڑا 2 مضبوط رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، ادھر گھوڑا اچھل رہا ہے، بدک رہا ہے، اور اس قدر تیزی سے اچھل رہا ہے، قریب تھا کہ وہ گھوڑا رسیاں توڑا کر بھاگ جائے۔ صبح میں جب ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک السکینہ تتنزلت للقرآن۔ یہ سکینت تھی، اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول تھا جو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر نازل کر رہا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کے غموں کا علاج فرما دے گا۔ جس ڈپریشن اور تناؤ میں ہم مبتلا ہیں، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دور فرما دے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ایک دوسرا واقعہ ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اسید ابن حضیر یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نے نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں پڑھ رہا تھا، پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اور بہت جذبے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرا گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا، میرا گھوڑا بدکنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کیا کیا؟ تلاوت کو بند کر دیا، تلاوت روک دیا، تھوڑی دیر خاموش ٹھہر گیا۔ اس کے بعد گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت شروع کیا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔
کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا، 3 مرتبہ مسلسل یہ عمل کیا، میں پڑھتا رہا وہ اچھلتا رہا، میں خاموش ہو گیا وہ بھی خاموش ٹھہر گیا۔ کہتے ہیں میرا بیٹا یحییٰ بغل میں سو رہا تھا، مجھے اس پر ترس آیا، مجھے پڑھنے میں تو مزہ آ رہا تھا مگر خوف تھا، ڈر تھا کہیں میرا گھوڑا اچھل کود کر کے میرے بیٹے پر حملہ نہ کر دے، اس کی جان نہ لے لے، اس لیے میں نے جو ہے پڑھنا ختم کیا، جلدی جلدی سے نماز ختم کی، سلام پھیرا اور میں نے گھوڑے کو وہاں سے رسیاں چھوڑ کر تھوڑا دور لے جا کر باندھا۔ صبح ہوئی، میں فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، میں نے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش تم تلاوت جاری رکھتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بیٹے پر ترس آ گیا، مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بیٹے پر حملہ نہ کر دے، اس کی جان نہ لے لے، اس لیے میں نے تلاوت بند کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اگر تم قرآن، تو وہ کہتے ہیں حضرت اسید بن حضیر جو منظر انہوں نے دیکھا تھا اس منظر کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز ختم کرنے کے بعد دیکھا ایک چھتری نما چیز ہے، ایک چھتری نما چیز ہے جو میرے قریب آ رہی تھی اور اس میں چراغ کی طرح سے کچھ چمکتی ہوئی چیزیں تھیں۔ جب میں نے تلاوت بند کر دیا، نماز ختم کیا تو میں نے دیکھا وہ چھتری جیسی چیز دھیرے 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 آسمان کی طرف جانے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، میری نظروں سے دور ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر وہ فرشتوں کی جماعت تھی، جو چھتری نما چیز تھی، کالی کالی چیز نظر آ رہی تھی، وہ فرشتوں کی جماعت تھی، اس میں چمکتی ہوئی چیزیں جو نظر آ رہی تھی وہ فرشتوں کا نور تھا۔ اور اللہ کی قسم اگر تم اسی طرح سے صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے صبح تک حاضر رہتے، یہاں تک کہ لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ نہیں پاتے۔ تو یہ قرآن، کثرت سے قرآن پڑھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جن کو قرآن سے شغف اور محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے سرور اور سکینت، سکون عطا فرماتا ہے، ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے بکثرت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلتوں سے، اس کے فوائد سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اس کے فوائد سے غافل ہو چکے ہیں، اسی لیے قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن سے جڑنے اور قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، قرآن مجید سے دور کرنے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز کیا جانتے ہیں؟ والدین کی بے توجہی، ماں باپ کی، سرپرستوں کی، والدین کی بے توجہی۔ انگریزوں کی پالیسیوں میں سے ایک بہت بڑی پالیسی یہ تھی کہ ایسا تعلیم کا ایسا سسٹم بنایا جائے، اس بات پر توجہ دیجیے، تعلیم کا ایسا سسٹم بنایا جائے کہ مسلمان اگر کافر نہ بنے تو کم سے کم مسلمان بھی نہ رہے۔ انگریزوں کی پالیسیوں میں سے یہ پالیسی تھی کہ تعلیم کا ایسا نظام، ایسا سسٹم بنایا جائے کہ مسلمان اگر کافر نہ بنے تو کم سے کم مسلمان بن کر بھی نہ رہے۔ آپ دیکھیے اسکولوں کی تعلیم کا جو نظام ہے فی الوقت، اس طرح سے بچوں کو گھیر کر رکھا گیا ہے۔ بچہ صبح میں اٹھتا ہے 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے، اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے اور کتابوں سے لدا ہوا بیگ اپنی پیٹھ پر لادتا ہے، اسکول جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے اسکول میں اسپیشل کلاس، اس کے بعد اس کے اوپر سے الگ سے ٹیوشن، ہوم ورک۔ اگر ایک بچے کو مکمل طور پر اسکول کی پڑھائی پڑھائیں جیسی پڑھائی جانی چاہیے تو رات کے 12 بجے تک بھی بچہ فری نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اس کو قید کر کے رکھا جا رہا ہے، قید کر کے رکھا گیا ہے کہ بچہ اور دوسرا کچھ سیکھ نہ پائے، حاصل نہ کر پائے۔ تو یہ انگریزوں کی پالیسی ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں،
والدین ہونے کے ناطے، بچوں کا گارجین ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کی مقدس کتاب کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس جانب توجہ نہ دی تو اپنے کیے پر قیامت کے دن ہم کو افسوس کرنا پڑے گا۔ قرآن پڑھیے آپ، سورہ زمر آیت نمبر 15 میں اللہ کا فرمان ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑے نقصان اور خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنے بیوی بچوں کو نقصان پہنچایا۔ قیامت کے دن سب سے بڑے نقصان اور خسارے میں یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنے بیوی بچوں کو نقصان پہنچایا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے بڑا نقصان اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو جو والدین، آج دیکھیے بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، لندن، امریکہ، نہ جانے جو ہے کئی ممالک کا دورہ کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر اس کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہے۔ یہ والدین کی بے توجہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ۔ جب تمہارا بچہ بات کرنے لگے، بولنے لگے، ممی ڈیڈی سکھانے کے بجائے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ توحید کی تلقین کرو، اور جو ہے دینی تعلیم سے اس کی پڑھائی کا، اس کی تعلیم کا آغاز کرو۔ تو والدین کو اس جانب خصوصی توجہ دینا چاہیے، قرآن کی تعلیم کے لیے باقاعدہ بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، تاکہ بچے قرآن کی تعلیم سے، اس کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو سکیں، کما حقہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس مسجد میں عصر کے بعد تعلیم کا نظم ہے۔ 5 اساتذہ کرام بچوں کی تعلیم و تربیت پر مامور ہیں، 2 خواتین معلمات بھی بڑی عمر کی بچیوں کو، خواتین کو پڑھانے پر مامور ہیں۔ بہترین موقع ہے، موقع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سے بچے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو بنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تو والدین کو اس جانب خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ ایک تیسرا بڑا فتنہ قرآن مجید سے دور کرنے کا، موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ، جس کو اہل علم نے ام الفتن کہا ہے، تمام فتنوں کی ماں، کیا ہے بھائی؟ وہ موبائل ہے۔ تمام فتنوں کی ماں موبائل ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں کئی فتنے داخل ہو چکے ہیں، کئی فتنے۔ موبائل کی وجہ سے وقت برباد ہو رہا ہے، موبائل کی وجہ سے اللہ کے حقوق میں کمی ہو رہی ہے، موبائل کی وجہ سے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق میں کمی ہو رہی ہے، موبائل کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جرائم پیشہ ہو رہے ہیں، موبائل میں کوئی کرمنل کردار دکھایا جاتا ہے، بچے اسی طرح سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے فیشن پرستی عروج پا رہا ہے، بے حیائی کی ساری چیزیں عروج پا رہی ہے۔ تو ایک ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر کئی فتنے داخل ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے غلط استعمال سے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے لیے بچانے کی کوشش کریں۔ اور علماء کا ایک فتویٰ سنا دیتا ہوں میں، اس کو یاد رکھیں آپ لوگ۔ بہت سارے لوگ جو ہے نعوذ باللہ ترقی یافتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ابن باز اور دیگر اہل علم کا فتویٰ ہے کہ مصحف کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، گھر میں قرآن ہے نا، مسجد میں ہے، مسجد میں قرآن موجود ہے، تو آپ قرآن سے تلاوت کیجئے، قرآن پڑھیے۔ قرآن رکھ کر بھی جو ہے موبائل میں قرآن پڑھنا، تھوڑی دیر پڑھیں گے، اس کے بعد شیطان غالب آ جائے گا، شیطان غالب آ جائے گا، اس میں بلا بدتر ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ اٹھائیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، بہانہ ہوگا قرآن پڑھنا، مگر ایک پیج بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے کہ شیطان کسی اور راہ پر آپ کو ڈال دے گا۔ اس لیے اہل علم نے فتویٰ دیا ہے
قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کو چھوڑ کر موبائل سے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ سفر میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، یا کسی اور جگہ ہے جہاں قرآن نہیں لے جا سکتے ہیں، جہاں قرآن موجود نہیں ہے، تو وہاں آپ موبائل سے قرآن پڑھیے، موبائل سے دعائیں یاد کیجئے، موبائل سے کوئی دینی بیان سنیے پڑھیے، مگر قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن چھوڑ کر موبائل اٹھا کر قرآن پڑھنا، جمعہ میں بھی دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ قرآن موجود ہے مگر موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ ہم کو ان پڑھ سمجھیں گے، کہیں گے موبائل چلانا نہیں آتا اس کو، اس لیے قرآن سے پڑھ رہا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ قرآن سے دور کرنے کا بہت خطرناک ذریعہ ہے، تو اللہ کے لیے اس کا غلط استعمال کرنے سے بچے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دھیرے دھیرے ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، جو لوگ دنیا میں مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، قرآن سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، قرآن پر توجہ نہیں دیتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا دنیا کے اندر بھی بڑا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے، آخرت میں بھی بڑا عبرتناک اور خطرناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ پڑھیے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اور یہاں بعض مفسرین کے نزدیک ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی قرآن سے منہ موڑتا ہے، تو ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے، اس کے گزران کو تنگ کر دیتے۔ میرے بھائیوں، گزران کو، معیشت کو تنگ کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے یا کمائی میں کمی ہو جائے، فقر و فاقہ اور محتاجگی آ جائے، صرف یہی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں ہوں پھر بھی آپ سکون سے محروم رہیں گے، آپ کے پاس اچھی نوکری ہو پھر بھی آپ سکون سے محروم رہیں گے، یا نعوذ باللہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے کہ ہاسپٹلوں کا چکر کاٹتے کاٹتے آپ کی جوتیاں گھس جائیں گی، یا کسی ایسے مقدمے میں پھنسا دیے جائیں گے کہ کورٹ کچہری کا چکر کاٹتے کاٹتے آپ پریشان ہو جائیں گے، یا اس طرح کی دیگر جو بھی پریشانیاں ہیں معیشت کی تنگی میں یا معیشتاً ضنکا میں، وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو قرآن سے اگر ہم اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، تو ہمیں تکلیف دہ زندگی سے گزرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، سکون آئے، سکون سے بھرپور ہو ہماری زندگی، تو میں نے 2 صحابہ کے جو واقعات بتائے نا، حضرت اسید بن حضیر اور دیگر ایک صحابی کا، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کریں۔ دوسرا نقصان یہ ہے، اگر ہم قرآن سے منہ موڑیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دے گا، ایک شیطان ہمارے ساتھ لگ جائے گا، برابر ہمارے ساتھ رہے گا، ہم غلط کریں گے تو بھی ہم کو شاباشی دے گا، غلط راستے پر چلیں گے تو بھی ہماری ہمت افزائی کرے گا۔ اللہ کا خود فرمان ہے، آپ اٹھائیے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، شیطان برابر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ تمام شیاطین مل کر اس کو راہ راست سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، شیطان اس کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے،
غلط راستے پر لگا کر شیطان اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ پیارے غم نہ کرو، فکر نہ کرو، آپ ہی ہدایت یافتہ ہیں، پریشان مت ہو، آپ ہی ہدایت یافتہ ہیں، آپ ہی جنت کے حقدار اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ قرآن سے جو ہے بے رغبتی کا، قرآن سے اعراض کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تیسرا نقصان دنیا میں دیکھیں، ذلت و رسوائی۔ جو لوگ قرآن سے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں نا، ایسے لوگ ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، عزت دیتا ہے، وَيَزْعُ بِهِ آخرین، بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کا دور دیکھیں، تابعین کا دور دیکھیں، چند مٹھی بھر تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر ان کا رعب و دبدبہ بٹھا دیا تھا۔ آج لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی مسلمان ذلت کا شکار ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اسی لیے ہر جگہ رسوا ہیں۔ آج اپنے ملک ہندوستان میں ہم اپنی شناخت بچانے کے لیے پریشان ہیں، اپنی شناخت، اپنی پہچان بچانے کے لیے پریشان ہیں۔ کبھی UCC کا فتنہ، کبھی اور دیگر فتنے ہمیشہ ہم کو ڈراتے رہتے ہیں۔ اور یہ ساری آفتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک بہت بڑا سبب ہے قرآن سے دوری، قرآن سے اعراض، اور قرآن سے غفلت کی یہ سزا ہے۔ اللہ کے لیے قرآن سے اعراض مت کیجیے، ورنہ ذلیل ہو جائیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہونے کے جیسا، کچھ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ دنیوی سزا ہے، اور اخروی سزا جانتے ہیں کیا ہے؟ جب قبر میں جائیں گے اور فرشتے، منکر نکیر فرشتے قبر میں اٹھائیں گے، اگر آدمی دنیا میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، تو فرشتے وہاں کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے کچھ جانا، نہ نے قرآن کی تلاوت کی، نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہیں کیا۔ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا لوہے کا، اس لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے صاحب قبر کو، جس سے اس کی ساری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی۔ قرآن سے اعراض کرنے والے کو قبر میں بھی سزا دی جائے گی، ساتھ میں آخرت کی جو سزائیں ہیں، اللہ کی پناہ۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے کمپلین کریں گے، شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے قرآن نہ پڑھنے والوں، قرآن ترک کرنے والوں کے خلاف رب العالمین کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن سے ہدایت حاصل نہ کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا، قرآن کی منہیات سے اپنے آپ کو نہ بچانا، قرآن کو چھوڑ کر قرآن کی جگہ دوسری کتاب کو دینا۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے، جیسا کہ بعض مساجد میں آپ دیکھیں قرآن مجید کے علاوہ فضائل اعمال یا دیگر کتابوں کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن سے دور کرنے کا ایک سبب ہے کہ قرآن سمجھنا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بہت بڑا علم ہونا چاہیے، بہت مہارت ہونی چاہیے، تبھی جا کر قرآن سمجھ پائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن نہیں، پہلے چھوٹی کتابوں سے شروعات کریں گے، قرآن کی جگہ پر فضائل اعمال رکھ کر ان کا درس دیا جاتا ہے۔
یا دیگر کتابیں 1 منٹ کا مدرسہ، 2 منٹ کا مدرسہ، 40 دن کے اسباق، 50 دن کے اسباق، 30 دن کے اسباق، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا کتابچے رکھ کر قرآن مجید سے لوگوں کو دور اور غافل کیا جا رہا ہے۔ تو اہل علم لکھتے ہیں یہ بھی جو ہے ہجران قرآن میں داخل ہے۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، ہم اس حقیقت کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک، قیامت کے دن قرآن یا تو تمہاری تائید میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر قرآنی احکامات پر عمل کریں گے، قرآن ہماری تائید میں گواہی دے گا۔ قرآن سے بے رخی برتیں گے، قرآن ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن الماریوں میں بند ہیں، جن کو ہم نے الماریوں کی زینت بنا کر رکھا ہے، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، کہیں ہمارے گھروں میں پڑے قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے، کہیں ہمارے گھروں میں پڑے قرآن ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بات نہ کریں۔ ذرا سوچئے وہاں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہم کو بچانے والا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، جو میں نے باتیں بتائی ہیں قرآن مجید کے تعلق سے بڑی اہم باتیں، غور کرنے کے پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر ہم غور کریں، اور جو اسباب ہمیں قرآن سے دور کرنے والے، ان اسباب سے ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن کے لیے وقت دیں، قرآن پڑھیں، بکثرت قرآن کی تلاوت کریں۔ 1 پیج، آدھا پیج، 2 آیت، 3 آیت، 5 آیت، 10 آیت روزانہ قرآن پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، تاکہ قیامت کے دن قرآن سے اعراض کرنے والوں کی جو سزا ہوگی، اس سزا سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن کے تعلق سے دعا پڑھتے تھے، مختصر دعا ہے، اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میری مصیبت اور میرے رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، بیماریوں کی شفا اس کے اندر ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس دعا کا بھی خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے اعراض اور غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اور ان کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں خیر و برکت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔